بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ میری طرف سے تمام مومنین و مومنات کو سلام۔ یا علی علیہ السلام مدد۔ مومنین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ نبی کریم کے پورے خاندان کے نام، ان سب کے اسلام میں کردار آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ تو آپ اسے لائک کریں گے، اپنے دوستوں میں شیئر کریں گے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو نبی کریم کی پھوپھی، چچا، ماموں، یہ سب کتنے تھے اور ان کے نام کیا تھے، ان سب کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قدیم انسانی معاشروں میں نسب کی طہارت و پاکیزگی کو شخصیت کی طہارت اور پاکیزگی پر دلیل سمجھا جاتا تھا۔ اس حوالے سے قدیم اہل عرب بالخصوص نسب اور رشتہ داری کے بارے میں گہرا علم رکھتے تھے، اور اس بنیاد پر شخصیات کے حسن و قبا کا تعین بھی کرتے تھے۔ وہ خون کی پاکیزگی اور نیک نسب ہونے پر فخر و مباحات کا اظہار کرتے اور شجر و نسب کے حفظ اور اس کی چھان بین کا خوب اہتمام کرتے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ عربوں کے علاوہ کسی قوم نے نسب کو اتنے باوقار انداز میں کبھی یاد کرنے کا اہتمام نہیں کیا تھا۔ حضرت محمد کو زندگی کے ہر پہلو میں انسانیت کے لیے بہترین نمونہ بنا کر بھیجا گیا ہے، اس لیے آپ کا سلسلہ نسب بھی ہر لحاظ سے بے مثال اور لاسانی تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب اپنی سچائی، ایمانت داری، ہمدردی اور رحم دلی کی صفات کے لیے پورے جزیرہ نما عرب میں مشہور اور منفرد تھا، جس کا ذکر خود احادیث طیبہ میں نبی کریم نے مختلف مقامات پر فرمایا ہے۔ نبی اکرم کا تعلق حضرت اسماعیل کی نسل سے تھا، جنہیں عام طور پر بنو اسماعیل کی اولاد کہا جاتا ہے۔ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ایک بیٹے کا نام کیدار تھا، جن کی نسل میں سے حضرت عدنان مشہور ہوئے، جو عرب کے تمام عدنانی قبیلوں کے جدا اعلیٰ جد تھے۔ رسول اللہ کا تعلق بھی عدنانیوں کی ایک شاخ سے تھا جو قریش کے نام سے جانی جاتی تھی۔ یہ شاخ فہر بن مالک کی اولاد میں سے تھی۔ سیرت نگاروں اور ماہرین انساب کی طرف سے اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ حضرت محمد کا سلسلہ نسب ان کے جد امجد حضرت عدنان تک نہایت ہی صداقت اور درستگی کے ساتھ درج ہے۔ حضرت عدنان تک حضور کا شجرہ نسب ناقابل تردید طور پر واضح ہے، جو 20 واسطوں سے ہوتا ہوا ان تک پہنچتا ہے۔ اس حوالے سے ابن ہشام فرماتے ہیں: بن عبداللہ ابن المطلب شیبہ بن ہاشم عمرو بن عبد مناف المغیرہ بن قصہ زید بن کلاب بن مرہ بن کب بن لو بن غالب بن فہر قریش بن مالک بن نصر قیس بن کنانہ بن حزیمہ بن مرقہ عامر بن الیاس بن مزر بن منازرن مد بن عدنان بن داؤد۔ انبیاء کرام کا تعلق ہمیشہ اعلیٰ خاندانوں اور پاک انساب سے رہا ہے۔ جعفر ابن ابو طالب نے حبشی بادشاہ نجاشی کے ساتھ اپنی گفتگو میں اس کا ذکر بھی کیا تھا۔ حضور پر ایمان لانے کی ایک وجہ بتاتے ہوئے انہوں نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان ایک ایسا رسول مبعوث کیا جس کی نسب، سچائی، دیانت اور پاکیزگی کو ہم جانتے ہیں۔ یعنی اہل عرب میں یہ بات عام تھی کہ جو شخص بھی کسی منصب یا فضیلت کا اپنے لیے دعویٰ کرتا ہے، اس سے سب سے پہلے اپنا حسب و نسب اور اپنا شجرہ لوگوں کے سامنے درمیان واضح کرنا پڑتا ہے، جس سے اس کی شخصیت کے حسن و قبا کا اندازہ کیا جاتا ہے۔ شاید اسی لیے رسول اللہ نے اپنے نسب شریف کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں خود بھی ارشاد فرمایا ہے: بے شک اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل میں سے کناکا کو چن لیا، پھر کناکا میں سے قریش کو چن لیا، پھر قریش میں سے قبیلہ ہاشم کو چن لیا، پھر قبیلہ ہاشم میں سے مجھے چن لیا، یعنی میں محمد اپنے حسب و نسب کے اعتبار سے اعلیٰ ہوں اور عربوں کے عمدہ ترین خاندانوں سے تعلق رکھتا ہوں۔ آپ کے تمام آباء و اجداد اپنی اقوام میں کردار، شرافت، وقار اور تقویٰ میں سب سے بہتر تھے۔ حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے اپنا نسب بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ تمام نسلوں میں میرا تمام آباء و اجداد نے صرف شرعی نگاہ سے اپنے تعلقات استوار کیے ہیں۔ آدم سے لے کر عبداللہ تک ان میں سے کسی نے بھی بدکاری، زنا یا کسی اور قسم کا ناجائز فعل یا تعلق قائم نہیں کیا۔ نبی اکرم نے اس بات کی تصدیق کی کہ آپ کی قوم، قبیلہ، خاندان اور گھر تمام مخلوقات میں بہترین ہے۔
امام ترمذی نے رسول اللہ کا یہ قول نقل کیا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تخلیق کی، پھر مجھے ان میں سے بہترین گروہ میں رکھا، پھر ان کو 2 گروہوں میں تقسیم کیا، پھر مجھے ان میں سے بہترین گروہ میں رکھا، پھر ان کو قبیلوں کی شکل دی، پھر مجھے ان میں سے بہترین قبیلے میں رکھا، پھر ان کو خاندان کی شکل دی اور مجھے ان میں سے بہترین خاندان میں رکھا، پھر اس نے مجھے رشتہ داری اور نسب میں ان میں سب سے بہتر رکھا۔ مذکورہ حدیث اس حقیقت پر روشنی ڈالتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب میں تمام آباء و اجداد اپنے دور کے توحید پرست، مومن اور عظیم انسان تھے۔ اس کی تائید امام زرقانی نے بھی ایک روایت نقل کرتے ہوئے کی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ پاک مردوں سے پاک عورتوں کے رحموں میں منتقل ہوتے رہے تھے۔ قاضی عیاض اس حدیث کی مزید وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی کا نور ہمیشہ شریف اور پاکیزہ انسانوں میں رہتا تھا۔ آپ ابن عمر سے روایت نقل کرتے ہیں کہ جب آپ زمین پر تشریف لائے تو آپ کا نور آدم کی صلب میں موجود تھا، پھر کئی نسلیں گزرنے کے بعد یہ نور صلب ادریس تک پہنچا اور پھر صلب نوح تک پہنچا، نوح جسے یہ سام میں منتقل ہوا اور پھر ابراہیم تک پہنچا۔ اس نور نے ہر نسل و زمانے میں پاک پشتوں اور پاکیزہ رحموں کے ذریعے اپنا سفر جاری رکھا۔ اس طرح محمد کا یہ نور آدم و حوا سے عبدالحناء و آمنہ تک پہنچا۔ یہ اس بات کی گواہی ہے کہ رسول اکرم کے تمام آباء و اجداد اپنے وقت کے بزرگ اور معزز ترین لوگ تھے۔ ان کی شرافت اور بزرگی کی وجہ سے آس پاس کے لوگ ان کی عزت کرتے تھے۔ حضرت رابعہ بن حرص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر انگلی اٹھائی، پس حضور اکرم غصہ ہوئے، فرمایا اے لوگوں، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو اسے 2 حصوں میں تقسیم فرمایا، یعنی عرب و عجم، تو مجھے ان دونوں میں سے بہترین گروہ یعنی عرب میں رکھا، پھر ان کے مختلف قبائل بنائے تو مجھے بہترین قبیلہ یعنی قریش میں پیدا فرمایا، پھر ان کے گھرانے بنائے تو مجھے ان میں سے بہترین گھرانہ میں پیدا فرمایا، پھر حضور اکرم نے فرمایا میں تم میں سے بہترین قبیلہ اور بہترین گھرانے والا ہوں۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کو منتخب کیا اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنو کنعانہ کو منتخب کیا اور کنعانہ کی اولاد میں سے قریش کو منتخب کیا اور قریش میں سے بنو ہاشم کو منتخب کیا اور مجھے یعنی رسول کو بنو ہاشم میں سب سے منتخب کیا۔ رسول اکرم کے سلسلہ نسب کی 13ویں پشت میں نضر بن کناقہ نام کے ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کی اولاد کو قریش کہا جاتا ہے۔ قریش عرب کا ایک مشہور طاقتور اور ذی و عزت قبیلہ تھا۔ حضرت محمد و مصطفیٰ اسی قبیلے کے ایک خاندان بنو ہاشم میں سے ہیں، اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریشی بھی ہیں اور ہاشمی بھی ہیں، جیسا کہ کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب نامہ سے ظاہر ہے۔ اہل لغت نے قریش کی وجہ تسمیہ کی مختلف وجوہات ذکر کی ہے، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قریش تصویر ہے قرش کی جس کے معنی سمندر کے ایک طاقتور جانور کے ہیں جو اپنے چھوٹے سمندری جانوروں پر غالب رہتا ہے، یا بہت بڑی مچھلی جو چھوٹی مچھلیوں کو کھا جاتی ہے، کیونکہ یہ قبیلہ بہادر تھا، اس وجہ سے اس کا یہ نام معروف ہوا۔ اب ہم آپ کو نبی کریم کے خاندان کا مختصر سا تعارف کروائیں گی۔ عبد المطلب کے کل 10 بیٹے تھے، یعنی کہ حضور اکرم کے 9 چچا تھے جن کا یہ نام تھا: نمبر 1 حارث، نمبر 2 زبیر، نمبر 3 ابو طالب، نمبر 4 عبداللہ، نمبر 5 حضرت حمزہ، نمبر 6 ابو لہب، نمبر 7 قسم، نمبر 8 غیداق، نمبر 9 موقوم، نمبر 10 حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبد المطلب کی 6 بیٹیاں تھیں جو حضور اکرم کی پھوپھیاں کہلاتی ہیں۔ نمبر 1 حضرت صفیہ، نمبر 2 حضرت عروہ، نمبر 3 حکیم، نمبر 4 عاتقہ، نمبر 5 امامہ، نمبر 6 برا۔ حضور اکرم کی 4 بیٹیاں
کہا جاتا ہے، لیکن حضور اکرم کی ایک بیٹی ہے جنہیں بی بی فاطمہ الزہرا کہا جاتا ہے، اور باقی جو 3 ہیں وہ حضرت خدیجہ کی بھتیجیاں ہیں، یعنی پچھلی شادی میں سے ان کے سسرال میں سے جو بچیاں ہیں وہ اپنے ساتھ لے آئی تھی، اور انہیں حضرت محمد اپنی بیٹیوں ہی تسلیم کرتے تھے۔ اور حضور اکرم کے 3 بیٹے تھے، اور یہ تینوں بیٹے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، جن کے یہ نام ہے: نمبر 1 حضرت قاسم، نمبر 2 حضرت عبداللہ، نمبر 3 حضرت ابراہیم۔ حضور اکرم کی اولاد کی تعداد 7 تھی، جن میں سے 3 بیٹے، 4 بیٹیوں میں سے 1 بیٹی سگی، اور 3 حضرت خدیجہ کی پرانی شادی میں سے۔ یہ تمام اولاد حضرت خدیجہ سے پیدا ہوئی تھی، اور صرف حضرت ابراہیم جو کہ ماریہ کبیتا سے تھے، نبی اکرم کی فاطمہ کے علاوہ باقی ساری اولاد نبی اکرم کی زندگی میں ہی فوت ہو گئی۔ صرف حضرت فاطمہ نبی پاک کے بعد فوت ہوئی۔ حضور اکرم کی بہنیں اور بھائی، واضح رہے کہ حضرت محمد کے سگے بھائی بہن تو نہیں تھے، البتہ 5 رضاعی بھائی اور 2 رضاعی بہنیں تھیں۔ رضاعی بھائیوں کے نام: نمبر 1 حضرت حمزہ آپ کے چچا بھی تھے اور رضاعی بھائی بھی تھے۔ نمبر 2 حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد، نمبر 3 مسروع، نمبر 4 ابو سفیان بن حارث، نمبر 5 عبداللہ بن حارث، اور رضاعی بہنوں کے نام یہ ہیں: نمبر 1 انیسہ بنت حارث، نمبر 2 حذیفہ بنت الحارث جو شیمہ کے نام سے مشہور تھی۔ حضور پاک کا ماموں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نبی کریم نے فرمایا: یہ میرے ماموں ہے، اگر کوئی شخص ایسا ماموں رکھتا ہے تو وہ مجھے دکھائے، یعنی اپنے ماموں پر فخر کیا کرتے تھے۔ نبی کریم کی والدہ حضرت آمنہ بھی بنی زہرہ سے تھی، اور سعد بن ابی وقاص بھی بنی زہرہ سے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص حضرت آمنہ کے رشتہ دار تھے، اور ماں کی طرف سے رشتہ دار ماموں ہوا کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج، حضور پاک کی ازواج کی تعداد 11 تھی، جن کے نام درج ذیل ہے: نمبر 1 حضرت خدیجہ الکبریٰ، نمبر 2 حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 3 حضرت عائشہ، نمبر 4 حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 5 حضرت ام حبیبہ، نمبر 6 زینب بنت حجش، نمبر 7 حضرت زینب بنت حزیمہ، نمبر 8 ام سلمہ، نمبر 9 حضرت میمونہ، نمبر 10 حضرت جویریہ بنت حارث، اور نمبر 11 حضرت صفیہ بنت الحی بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور پاک کی رضاعی مائیں: حضور پاک نے 3 عورتوں کا دودھ پیا ہے، سب سے پہلے اپنی ماں حضرت آمنہ علیہ السلام، اور دوسری صوبیہ جو کہ ابو لہب کی لونڈی تھی، اور تیسری حضرت حلیمہ، یعنی آپ علیہ السلام کی رضاعی مائیں 2 تھیں، اور ایک حضرت صوبیہ اور دوسری حضرت حلیمہ ایک سگی والدہ تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بارگاہ رسالت میں عرض کی: میں نے تمام زمین کی سمتوں اور گوشوں کو چھان مارا، مگر نہ تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر کسی کو پایا، اور نہ ہی میں نے بنی ہاشم کے گھر سے بہتر کوئی گھر دیکھا۔ علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: حضور اکرم اپنی اصل ماں باپ کے لحاظ سے بھی بہتر ہے، کیونکہ آپ پشت در پشت پاک صلبوں اور رحموں میں نکاح کے ذریعے منتقل ہوتے رہے، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ کی پشت میں پہنچے۔ حضرت سفیان جب اسلام نہیں لائے تھے اور ہر کل کے دربار میں رسول اکرم کے نسب کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا، یعنی وہ ہم سب میں سے عالی نسب والے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے، ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین گرامی، امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو آپ اسے لائک کریں گی، اپنے دوستوں میں شیئر کریں گے، اور اگر اسی طرح کی مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گی۔ ناظرین، کامنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ آپ سے آج کی ویڈیو میں اجازت طلب کرتی ہوں، ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں گی۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔